الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پر اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی کی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو یہ زندگی دی ہے، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حضرت انسان کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جاوے. ان میں ایک سوال اس زندگی کا بھی ہوگا. اللہ پوچھیں گے میں نے تم کو زندگی دی تھی، تم اس کو کہاں گزار کر آئے؟ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان اس زندگی کو پیسوں کے بدلے میں یا عہدوں کے بدلے میں یا طاقت کے بدلے میں اس نعمت میں اضافہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زندگی کا ایک وقت متعین ہے. جب میری اور آپ کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، اگر میں اور آپ بادشاہ ہے یا مالدار ہے یا طاقتور ہے اور فرشتے سے یوں کہے میں تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں یا میری طاقت اتنی ہے کہ اگر تو نے میری روح قبض کی تو میں تیرے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں گا، یا اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے عہدے سے اپنی زندگی کو بڑھاؤں اور فرشتوں کو میں واپس کہوں کہ واپس چلا جا، میری روح ابھی قبض نہیں کرنا ہے. بتاؤ، آج تک ملک الموت کے سامنے نہ کسی عہدے دار کا عہدہ روح قبض کرنے سے مانے ہوا، نہ کسی مالدار کی مالداری روح قبض کرنے سے مانے ہوئی، اور نہ کسی طاقتور کی طاقت روح قبض کرنے سے مانے ہوئی. ایک وقت متعین ہے زندگی کا، اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اور انسان تو یہ تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق کا سردار
اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو حضرت انسان کو، یعنی مجھے اور آپ کو، ساری مخلوق کا سردار اللہ نے حضرت انسان کو بنایا. تو سب چیزوں کو اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا، تو کیا حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کیا؟ نہیں، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا. خود قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ ایسے ہی تم کو دنیا میں ہم نے بھیج دیا، میاں بیوی ملے، حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا اور تم دنیا میں آ گئے اپنی مرضی سے؟ نہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ دنیا سے جائے گا. ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہے اور واپس بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہم جائیں گے. ابھی پلان کیش ہوا، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا تھا اس میں بیٹھنے والا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اپنی مرضی سے نہیں گئے، وہ اللہ کی مرضی تھی کہ اتنے بجے وہاں یہ کیش ہوگا اور ان کو دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آنا ہے. اللہ نے لکھ دیا تھا، ان کی موت لکھی ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی وہ موت وہاں پر آنے والی تھی، کیونکہ زندگی ختم ہونے والی تھی. ایک آدمی کی زندگی بچ گئی، اگر وہ ایمان والا ہوتا تو اس کو اس کے بعد قدر ہوتی. جو آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، ان کو پوچھئے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی نے مالداری کے اندر زندگی گزاری، پھر اس کے اوپر غریبی آتی ہے، تو اسے پوچھئے کہ دولت کتنی قیمتی ہے. جس آدمی کو ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے اور مرتے مرتے پھر دوبارہ اس کو دوسری زندگی ملتی ہے، اگر اس کو سوجھ بوجھ ہے تو وہ دوبارہ ملی ہوئی زندگی کی قدر کرے گا. اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر ہے، جب انسان مر جاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، کیا کہے گا؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. اللہ سے کہے گا، اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں پکا دیندار بن کر آؤں گا، میں اچھے اعمال لے کر تیرے پاس آؤں گا. تو اللہ کیا کہیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تجھ کو اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ اگر تو سدھرنا چاہے تو سدھر سکتا تھا، اگر تو اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بنانا چاہتا تو بنا سکتا تھا؟ اب معاملہ ختم ہو گیا. میرے نبی تیرے پاس آئے ڈرانے کے لیے، ہمارے پاس نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبی کی شریعت موجود ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ نبی کا لایا ہوا معجزہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ڈرانے والی کتاب ہے. یہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ یہ تو عبرت کی کتاب ہے. اس میں جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، اللہ کی نافرمانی سے کیا عذاب ہے، اللہ کی مان کر چلنے میں کیا ثواب ہے، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، یہ سارے منازل اللہ نے قرآن میں لکھے. یہ قرآن ہم سب کو راستہ بتانے کی کتاب ہے. کل ہمارا یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے. نبی کی شریعت تو موجود ہے، نبی کی سنتیں موجود ہیں. اگر ان کو ہم سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے اس کو قیمتی بناؤ. ایک مرتبہ یہ زندگی ملے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے. ایک قبر کے پاس رکے، سواری سے اترے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی.
نماز پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کیا یہ قبر والا آپ کا کوئی دوست تھا تو آپ یہاں اترے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ میرا کوئی یہ دوست نہیں ہے قبر والا، جب میں یہ قبر کے پاس پہنچا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے اتنا وقت مل جاوے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو زندہ ہوں، ابھی میرے پاس وقت ہے، تو لاؤ میں 2 رکعت نماز کیوں نہ پڑھ لوں۔ یہ زندگی کی صحیح قدر ہے میرے بھائیوں۔ آج ہماری زندگی ہم سب جانتے ہیں کتنی غفلتوں کے اندر گزر رہی ہے، بہت غفلتوں میں گزر رہے۔ اللہ والے تو یوں کہتے ہیں کہ آج کے انسانوں میں دنیا اتنی رس بس چکی ہے کہ سروں سے اوپر نکل گئی ہے، اس لیے دین کی بات جلدی اثر نہیں کر رہی ہے۔ ہر ایک کا حال یہ ہے، عوام ہو، علماء ہو، ہر ایک کی بات ہے۔ دنیا اتنی پھیل چکی ہے آج، اتنی بس چکی ہے دلوں میں کہ اوپر سر کے اوپر سے باہر آ چکی ہے، اس لیے دین کی بات جلدی اثر نہیں کر رہی ہے۔ باقی صحابہ کیسے، وہ بھی انسان تھے، اللہ کے نبی کی زبان سے بات سنی اسی وقت اور اسی منٹ سے ان کے اوپر اس کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ 40 سال سے ہم نماز کے بارے میں بیانات سنتے ہیں، پھر بھی آج تک 5 وقت کی نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کو قیمتی بناؤ۔ مرنے کے بعد لاکھ کوشش کریں گے لیکن یہ موقع نہیں ملے گا۔ پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے ملفوظات میں، اپنے بیانات میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے جو صاحب کشف تھے، یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں قبر کے اندر جو حالات مردے کے ساتھ ہو رہے ہیں، کبھی کبھی انسانوں میں سے بعض لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ حالات کھول دیتے ہیں، سب کے اوپر نہیں، بعض لوگوں کے اوپر، اس کو صاحب کشف آدمی کہتے ہیں۔ باقی حدیث پاک میں تو ہے ہی کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو انسانوں اور جناتوں کے سوا تمام مخلوق کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ اگر انسانوں کو قبر کا عذاب اور قبر کے احوال بتا دیا جاتا تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، کوئی قبرستان ہی نہ جاتا، اتنی وحشت والی وہ جگہ ہے۔ اللہ نے مخفی رکھی ہے، چھپی ہوئی رکھی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر وہاں کے حالات کھول دیتے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، قبرستان میں گئے، ان کے اوپر ایک قبر کے حالات کھلے تو دیکھا کہ قبر والا آدمی قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پوچھا کہ بھائی حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ آپ تو قبر میں جا چکے ہیں، پھر بھی آپ تو قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میرے پاس 2 فرشتے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو وہاں سے تھوڑے دور جاتے ہیں تو جو مرحوم قبر میں ہوتا ہے وہ ہمارے جانے کی چپل کی جو آواز ہے وہ سنتا ہے اور فوراً اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں قبر میں۔ ان کی حالت بہت خطرناک ہے، چاہے ایمان والا ہو، جب اس کی حالت کو دیکھتا ہے وہاں ڈر لگتا ہے۔ زندگی میں کبھی ان فرشتوں سے ہمارا پالا نہیں پڑا، پہلی مرتبہ دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو قبر میں۔ جو قبروں میں جا چکے انہوں نے دیکھ لیا،
میرے اور آپ کا ابھی انتظار ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کی وہاں پر مدد فرماوے. بہت خطرناک گھڑی ہے. آدمی آج اس کو بھول چکا ہے. قبرستان میں بھی ہے لیکن عبرت سے نہیں آ رہا ہے. عبرت سے جائے قبرستان, دیکھے وہاں پر لوگ کتنے سالوں سے سو رہے ہیں. بڑی لمبی زندگی ہے قبر کی زندگی. دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال کی ہے. اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے یہ زندگی کو. اور اس کے بعد قبر کی زندگی عالم برزخ کہی جاتی ہے. وہ لمبی زندگی ہے, شاید دنیا سے بھی زیادہ لمبی زندگی ہے برزخ کی زندگی. یہ سمجھ میں ایسے آتا ہے کہ صحابہ 1400 سال سے اپنی قبروں میں سوئے ہیں اور وہ دنیا میں صرف 80 سال 90 سال زندہ رہے. معلوم ہوا کہ عالم دنیا سے زیادہ لمبی زندگی عالم برزخ کی ہے. آپ یہاں کے قبرستان میں جا کر دیکھو کتنی قبریں 100 سال پرانی ہوگی. وہ 100 سال دنیا میں جیے بھی نہیں لیکن اس سے زیادہ قبر میں جی رہے ہیں, قبر میں رہ رہے ہیں. اس لیے کہ قبر سے اٹھنا ابھی نہیں ہے. دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا, قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد کئی سال تک لوگ پڑے رہیں گے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی قبر سے اٹھائیں گے. دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کیسے اٹھنا ہے, اس کا منظر بھی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا, پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے. اور میں اور آپ جب بچپن میں ڈاکٹر نے ختنہ کی تھی میری آپ کی, اس وقت جو چمڑی کاٹ کر ڈال دی تھی پھینک دی تھی, وہ چمڑی بھی اللہ دوبارہ واپس لوٹائیں گے. اس حال میں اللہ قبر سے اٹھائیں گے. حدیث پاک میں ہے 3 لفظ, پاؤں میں چپل نہیں ہوگے, بدن پر کپڑا نہیں ہوگا, ختنہ کے وقت کٹی ہوئی چمڑی اللہ لوٹائیں گے. اس حال میں اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہونا ہے اور جمع ہونے کے بعد وہاں مجھے اور آپ کو اسی زندگی کا حساب دینا ہے. وہاں نہیں چھوٹیں گے, نہ وہاں کسی کی وکالت چلے گی, نہ وہاں کسی کی رشوت کام آئے گی. وہاں تو اللہ کو حساب دینا ہے. میرے جیسے آپ کو جیسے دنیا میں بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کو کون بنا سکتا ہے. اللہ کے یہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دیں گے انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. یہ زندگی کا حساب میرے بھائیوں ہمیں دینا ہے, اس کو غفلتوں میں نہ گزارو. اللہ نے جیسی بھی طاقت دی ہے, جیسی بھی صلاحیت دی ہے, اس کو آخرت کے لیے استعمال میں لاؤ. 5 وقت کی نماز آج مسلمان نہ پڑھ سکے اللہ کے لیے, وہ کیا مسلمانی کہلائے گی. جو ایمان مسجد میں نہیں لا رہا ہے میرے بھائیوں, وہ ایمان اللہ کی جنت میں ہمیں کیسے لے جائے گا. وہ قبر کے عذاب سے مجھے آپ کو کیسے بچائے گا. آج کے حالات میں آخرت کو بولو تو ہی دنیا نکلے گی. میں بھی اسی لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے اندر سے بھی نکلے, میں بھی محتاج ہوں. ہم سب کے اندر غفلت پڑی ہوئی ہے. مسجدوں کو آباد کرو. دیکھو مسجدوں کا حال, 2 صف 3 صف, اور وہ بھی نمازوں کے بعد فوراً مسجدیں خالی. کوئی ایک تو بتاؤ کہ ایسا ہو جو جس کا زیادہ سے زیادہ وقت کم سے کم مسجدوں میں لگ رہے. بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی لوگ مسجدوں کے کھوتے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی مسجدوں سے دور ہیں. جب تک اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے میرے بھائیوں, اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد نہیں کرے گا. اللہ ہمارے گھروں میں بھی وہ برکت رحمت داخل نہیں کرے گا. چونکہ سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں مسجدوں پر آتی ہے. اگر یہاں سے ہی رحمتیں نہیں لوٹیں گے تو ہمارے گھروں میں کیسے رحمتیں برکتیں آئیں گی. اور بھی بہت سی باتیں ہیں اسی زندگی کے متعلق, اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ دوسرے بیان میں اس کو بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے, جو بھی باقی ہے, ہم نہیں جانتے کتنی باقی ہے,
لیکن جو بھی باقی ہے اس کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کو اللہ آخرت کے لیے وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیوبند سے